حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، پھر اس کی دائیں طرف 2 خط کھینچے اور بائیں طرف بھی 2 خط کھینچے، پھر درمیان والے خط پر ہاتھ رکھ کر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر یہ آیت تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ میرا راستہ ہے سیدھا، لہذا اس کی پیروی کرو اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اس اللہ کی راہ سے دور کر دیں گی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 11۔ حضرت مقدام بن معد کرب کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی اپنے تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، اسے میری کوئی حدیث سنائی جائے گی تو کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی اللہ عز و جل کی کتاب ہے، ہمیں اس میں جو چیز حلال ملے گی اسے حلال مانیں گے اور جو چیز اس میں حرام پائیں گے ہم اسے حرام قرار دیں گے۔ سن لو، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح اللہ کا حرام کیا ہوا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 12۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ پلنگ پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو، اسے میرے احکام میں سے کوئی حکم یا ممانعت پہنچے اور وہ کہہ دے میں نہیں جانتا، ہم جو کچھ اللہ کی کتاب میں پائیں گے اس کی پیروی کریں گے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 13۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارے دین میں وہ چیز ایجاد کرے جو اصل میں اس میں شامل نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 14۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک انصاری آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حرہ کی ان برساتی ندیوں کے متعلق دعویٰ پیش کیا جس سے وہ کھجوروں کے باغات کو سیراب کرتے تھے۔ انصاری نے کہا پانی چھوڑ دو کہ گزر کر میرے کھیت میں آ جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ دونوں اپنا جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو آپ نے فرمایا زبیر اپنے باغ کو سینچ کر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دیا کرو۔ انصاری نے ناگواری کا اظہار کیا اور کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا، پھر فرمایا زبیر باغ کو پانی دو، پھر پانی کو روک کے رکھو حتیٰ کہ منڈیروں تک پہنچ جائے اور باغ خوب سیراب ہو جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میرے خیال میں تو یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے، فلا وربک یہاں سے لے کر یسلموا تسلیما یہاں تک، یعنی قسم ہے آپ کے رب کی یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلاف میں آپ کو منصف نہ مان لیں، پھر آپ کے فیصلے پر دل میں کوئی ناگواری بھی محسوس نہ کریں اور اسے پوری طرح تسلیم کر لیں۔ سننے ابن ماجہ